السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول کفارہ قسط نمبر 39۔ اس اردو ناول کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ سب کچھ پلاننگ کے تحت ہوا تھا۔ ایک انسپیکٹر کی قیادت میں ڈیرے پر چھاپا مارنے والی پولیس پارٹی تاجی کو گرفتار کر کے لے گئی تھی۔ انہوں نے تاجی کے ساتھیوں کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ تاجی کو پکڑنے کے بعد پولیس والے کھیتوں کی طرف چند ہوائی فائر کرنے کے بعد واپس چلے گئے تھے۔ میں جب اس کھیت سے نکل کر ڈیرے کے قریب آیا تو پولیس کی گاڑی کھیتوں کے درمیان کشادہ راستے پر واپس جا رہی تھی۔ اس کے ہیڈ لیمپس کی روشنی اچھلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر کھیتوں میں ایک ڈنڈی پر چلنے لگا اور تقریباً 2 فرلانگ دور آ کر کشادہ راستے کے کنارے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب رک گیا۔ چند لمحے کھڑا تاریکی میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر 2 انگلیاں منہ میں ڈال کر زور سے سیٹی بجائی۔ وقفے سے تیسری بار سیٹی بجانے کے بعد کھیت کے اندر کسی جگہ کار کے انجن سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی اور پھر ہیڈ لیمپس کی تیز روشنی دکھائی دینے لگی اور اس کے کچھ دیر بعد کار کھیتوں سے نکل کر کشادہ راستے پر آ گئی۔ میں پیسنجر سائیڈ کا دروازہ کھول کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ معاف کرنا روفی باؤ، سولجر نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ کل رات سے جاگا ہوا ہوں۔ سیٹ پر لیٹا تو آنکھ لگ گئی۔ اس کا کیا ہوا؟ پولیس لے گئی اسے، میں نے جواب دیا۔ تم نے فائرنگ کی آواز نہیں سنی تھی؟ فائرنگ کی آواز؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تو یہاں فائرنگ بھی ہوئی تھی؟ یعنی پولیس مقابلہ؟ مقابلہ تو نہیں، صرف پولیس نے فائرنگ کی تھی۔ بہرحال پولیس تاجی کو لے گئی۔ اب لاہور واپس چلو۔ کار کچھ دیر کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر دوڑتی رہی، پھر پکی سڑک پر آ گئی۔ سولجر نے اس کا رخ لاہور کی طرف موڑ دیا۔ ہم ایجوکیشن ٹاؤن والی کوٹھی پر پہنچے تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ نجمہ اور شبو رخشی کے گھر میں ہوں گی، لیکن اپنی کوٹھی میں بتیاں جلتے دیکھ کر میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ میں گیٹ کے سامنے کار رکتے ہی نیچے اتر گیا اور کال بیل کے بٹن پر انگلی رکھ دی اور گیٹ کے اوپر برآمدے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ چند سیکنڈ بعد ہی گیٹ برآمدے والا دروازہ کھلا اور نجمہ برآمد ہوئی۔ اس کے پیچھے ہی شبو اور رخشی بھی تھی۔ میری آواز سن کر رخشی نے آگے آ کر گیٹ کھول دیا۔ یہ دروازہ تم نے کیسے کھولا تھا؟ میں نے رخشی کو گھورا۔ مجھے معلوم تھا تم چابیاں کہاں رکھتے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ پہلے بھی تم نے… ہاں، میں تمہاری عدم موجودگی میں 2 مرتبہ یہاں آ چکی ہوں، لیکن یقین کرو میں نے تمہارے گھر میں کسی چیز کو بھی چھوا تک نہیں۔ ٹھیک ہے، تم اندر چلو، میں نے کہا اور گیٹ پوری طرح کھول دیا۔ سولجر گاڑی اندر لے آیا تو میں نے گیٹ بند کر دیا اور ہم اندر آ گئے۔ گھر کی حالت دیکھ کر میں مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ہر چیز صاف ستھری نظر آتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے کے بعد ان تینوں نے صفائی پر اچھا خاصا وقت لگایا تھا۔ کیوں بھائی گھر والیو؟ سولجر باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ملے گا یا نہیں؟ 3 عورتیں گھر میں ہوں اور کچھ کھانے کو نہ ملے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رخشی نے جواب دیا۔ میں نے کھانا تیار رکھا ہوا ہے، بس سالن گرم کرنے میں 2 منٹ لگیں گے۔ تمہارے بازو کی تکلیف کیسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اب تو تکلیف زیادہ نہیں، رخشی نے بازو کو اوپر نیچے حرکت دیتے ہوئے جواب دیا۔
दोपहر को सोल्जर हमें मेरे ही घर छोड़ गया था। रात का खाना हमने वहीं तैयार किया था। फिर 10 बजे के करीब हम तीनों यहाँ आ गए। मैंने सोचा था कि तुम्हारा इस्तकबाल तुम्हारे ही घर पर किया जाए। इस्तकबाल तो हो चुका, अब जल्दी से खाना ले आओ, वाकई बड़े जोर की भूख लग रही है, मैंने कहा और अपने कमरे में आ गया। मेरा सारा दिन भाग दौड़ में गुजरा था। कसूर तक आमदोरफ्त के सफर ने मुझे बुरी तरह थका दिया था। रास्ते की धूल मिट्टी से अलग बुरा हाल हो रहा था। मैं देर तक शावर के नीचे खड़ा ठंडे पानी से नहाता रहा और जब कपड़े बदलकर बाहर निकला तो अपने आप को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। नजमा ने सेंटर टेबल पर खाना लगा दिया था। मैं और सोल्जर खाना खाते और बातें करते रहे। नजमा को ज्यादा दिलचस्पी ताजी से थी। वो उसके बारे में बार बार कुरीद कर पूछ रही थी। अब इसका इंजाम फांसी के तख्ते पर ही होगा, मैं इसे बता रहा था। पुलिस इसे सब कुछ कबूल करवा लेगी और ऐसे ऐसे लोगों के चेहरे से निकाब उतरेंगे कि पूरे मुल्क में तो नहीं, लाहौर में जरूर एक हंगामा उठ खड़ा होगा। सिर्फ कल का दिन इंतजार करो, परसों अखबारात से तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, नजमा ने कहा। अगर पुलिस ने दबाव में आकर इस केस को दबा दिया तो मामला एक गैर मुल्की सफारतकार के कत्ल का है, मैंने जवाब दिया। ये मामला नहीं दबेगा और फिर ये केस एसपी सईद जैसे फर्शनास और जिम्मेदार अफीसर के पास है जिसे झुकाया नहीं जा सकता। इसीलिए तो कह रहा हूं कि सिर्फ कल का दिन इंतजार करो, परसों सब कुछ अखबारात में आ जाएगा। खाने के बाद चाय का दौर भी चला और फिर 3 बजे के करीब हम सोने की तैयारी करने लगे। मेरे यहाँ सिर्फ 2 चारपाइयां थी, एक मेरे कमरे में और दूसरी साथ वाले कमरे में। हाल कमरे के मवस्त में 2 बड़ी बड़ी दरियां बिछी हुई थी, इसलिए सब लोगों ने वहीं सोने का फैसला कर लिया और जिसको जहां जगह मिली लेट गया। मैंने सोफे पर कब्जा जमा लिया। सोल्जर ने लेटने से पहले बत्ती बुझा दी थी। राहदारी की बत्ती जल्दी छोड़ दी, जिसकी मध्यम सी रोशनी हाल कमरे में पहुंच रही थी। सब लोग सो चुके थे मगर मैं जाग रहा था और आज की सूरत हाल के बारे में सोच रहा था। जब मैंने कसूर में एसपी सईद से राब्ता किया था तो पहले तो इसे मेरी बातों का यकीन ही नहीं आया था, लेकिन माजी में मेरी फराहम करदा इत्तलात के पेश नजर इसे मेरी बात का यकीन करना पड़ा। लेकिन मेरी तवक्को के मुताबिक वही मसला सामने आ गया, यानी वो अपने इलाके से बाहर किसी जगह छापा नहीं मार सकता था। अलबत्ता इसने ये बात जरूर कही थी कि वो लाहौर के इस इलाके की पुलिस अफसर को फोन पर इत्तला दे दे तो वो कार्रवाई कर सकता है। मैंने ये उलझन भी दूर कर दी जब मैंने बताया कि ताजी इसके इलाके में मौजूद है और भारत की तरफ फिरार होने की कोशिश कर रही है, तो वो चौंके बगैर नहीं रह सका था। वो समझ गया था कि मैं ही ताजी को लेकर इस तरफ लेकर आया हूँ और फिर इसने खुद ही प्रोग्राम बना लिया कि डेरे पर छापा किस तरह मारा जाएगा। सिर्फ 4 आदमी एक इंस्पेक्टर की क़यादत में आए थे और इस तरह ताजी भी इसके हद से चढ़ गई थी। इसके साथियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए खेतों में फिरार हो गए थे। मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि अपने हाथ पर हल्का सा बोझ महसूस करके चौंक गया। मैंने गर्दन घुमाकर उस तरफ देखा। नजमा सोफे के करीब दरी पर लेटी हुई थी। वो जाग रही थी और उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया था। हम दोनों खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर न जाने कब मेरी आंखें बंद हुई और मैं नींद की आगोश में पहुंच गया। अगला दिन हमारे हिसाब से किसी गैर मामूली बात के बगैर गुजर गया, लेकिन उससे अगले रोज अखबारात की हेडलाइंस चीख चीख कर हंगामा खेज सूरत हाल बयान कर रही थी। एक अखबार तो मेरे यहाँ आता ही था, सोल्जर स्टॉल पर जाकर 3-4 अखबार और ले आया था।
اور تمام اخباروں کی ہیڈ لائن ایک ہی تھی: لبنانی سفیر مادام دشکا کے قاتل گرفتار کر لیے گئے۔ اس ہیڈ لائن کے نیچے کئی ذیلی سرخیاں تھیں۔ تاجی کے ساتھ شکیل کی تصویر دیکھ کر میں اچھل پڑا اور پھر وہ خبر پڑھتا چلا گیا۔ مادام دشکا کے قاتلوں کی گرفتاری کا انکشاف لاہور میں آئی جی کے دفتر میں ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں کیا گیا تھا۔ ایس پی سعید کے مطابق اسے خفیہ طور پر اطلاع ملی تھی کہ لبنانی سفارتکار کے قاتل ہندوستان کی طرف فرار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس اطلاع پر قصور کے قریب کھیتوں میں ایک ویران ڈیرے پر چھاپا مارا گیا۔ ممتاز عرف تاجی نامی عورت پولیس کے ہتھے چڑھ گئی، جبکہ اس کے دو ساتھی ایک زبردست مقابلے کے بعد تاریکی سے فائدہ اٹھا کر کھیتوں میں فرار ہو گئے۔ قصور پولیس کے آفس میں تاجی نامی اس عورت سے پوچھ گچھ کی گئی تو یہ سنسنی خیز انکشاف ہوا کہ مادام دشکا کو تاجی نے شکیل نامی ایک آدمی کے ساتھ مل کر قتل کیا تھا۔ تاجی نے پریس کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا تھا کہ یہ قتل رانا مقبول عرف جسول سنگھ نامی ایک شخص کے کہنے پر کیا گیا تھا، جس نے اسے 10 لاکھ روپے اور سونے کے زیورات تحفے میں دیے تھے۔ تاجی نے اخبار نویسوں کے سامنے اور بھی بہت سنسنی خیز انکشافات کیے تھے کہ کس طرح این جی او کی آڑ میں اس نے بدکاری کا اڈا کھول رکھا تھا اور کون کون لوگ اس کی پشت پناہی کرتے اور عیاشی کے لیے اس کی چوکھٹ پر سر جھکاتے تھے۔ ان میں کئی اعلیٰ سرکاری افسروں، سیاستدانوں اور وزیروں کے نام بھی تھے۔ یہ وہ سب لوگ تھے جنہیں معاشرے میں نہایت اعلیٰ اور معزز مقام حاصل تھا۔ پہلے بھی ایسے لوگوں کے چہرے بے نقاب ہوتے رہتے تھے، لیکن تاجی نے اپنے بیان میں جس طرح انہیں ننگا کیا تھا وہ بڑی عبرت انگیز بات تھی۔ تاجی نے ان درجنوں لڑکیوں کے بارے میں بھی بتایا تھا جنہیں اس نے سبز باغ دکھا کر ملک کے مختلف حصوں سے اغوا کیا تھا۔ ان میں نجمہ کا نام بھی شامل تھا، لیکن بہت سے لڑکیوں کے نام پتے تو اسے یاد بھی نہیں رہے تھے۔ ایس پی سعید کے بیان کے مطابق قصور میں ابتدائی تفتیش کے دوران تاجی نے انکشاف کیا تھا کہ مادام دشکا کو اس کے ساتھی شکیل نے گلا گھونٹ کر ہلاک کیا تھا اور دشکا کا گن مین بھی اس کے ہاتھوں ہلاک ہوا تھا۔ اس روز تاجی نے مجھے غلط بتایا تھا کہ شکیل سلامت پورہ میں اپنی بہن کے گھر چھپا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید شکیل اسے میرے قبضے سے چھڑانے کی کوشش کرے گا، اسی لیے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، لیکن پولیس کے سامنے وہ جھوٹ نہیں بول سکی تھی اور بتا دیا تھا کہ وہ پکی ٹھٹی میں کہیں چھپا ہوا ہوگا۔ قصور پولیس نے کل دن میں ہی لاہور سے پولیس کے تعاون سے چھاپا مار کر شکیل، جیدی اور ریاض کو بھی گرفتار کر لیا تھا، اور اس پریس کانفرنس میں وہ تینوں بھی موجود تھے۔ شکیل نے بھی اخبار نویسوں کے سامنے مادام دشکا کے قتل کا اعتراف کر لیا تھا۔ تمام اخبارات میں مرکزی خبر کے علاوہ چھوٹی چھوٹی خبروں کی صورت میں بھی اور بہت سے انکشافات تھے، اور مزید سنسنی خیز انکشافات کی توقع کی گئی تھی۔ اور دلچسپی کی بات یہ تھی کہ میرا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ البتہ تاجی نے جن معززین اور شفا کو ننگا کیا تھا ان میں ملک شہاب کا نام بھی شامل تھا۔ اس کے بیان کے مطابق وہ بھی 2-3 مرتبہ اس کی چوکھٹ پر حاضری دے چکا ہے۔ میں نے اپنے چہرے کے سامنے سے اخبار ہٹایا تو مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا۔ نجمہ، رخشی، سولجر اور یہاں تک کہ شبو بھی اخبار پڑھ رہی تھی۔ سب کے ہاتھوں میں ایک ایک اخبار تھا اور سب کے سر اخباروں پر اس طرح جھکے ہوئے تھے جیسے ہونہار طالب علم کلاس روم میں بیٹھے بڑے انہماک سے اپنا سبق یاد کر رہے ہوں۔ میرے منہ سے گہرا سانس نکل گیا اور سب سے پہلے نجمہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سنسنی تھی۔ میری پرہنگام زندگی کا ایک مرحلہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا اور اب ملک شہاب سے مارکا باقی رہ گیا تھا۔ وہی میرا اصل حریف تھا۔ رخشی نے بھی اخبار ایک طرف رکھ دیا۔ چند لمحے خاموشی میں گزرے اور پھر ہمارے بیچ مباحثوں اور تبصروں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔